السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین، یہ ایک بڑ بولی شخصیت محبوب بھائی احمد آباد دیوبندی تبلیغی ہیں شاید۔ ان کا دعویٰ کیا ہے کہ فقہ حنفی کتاب و سنت کا نچوڑ ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان کا چیلنج اور دعویٰ سنتے ہیں، اور یہ چیلنج دعویٰ کرنے کے بعد وہ خود اس دعوے کو، اس بات کو پورا کرنے کے قابل اور اہل نہیں ہے، اور ایک الفاظ، ایک لفظ بھی بول نہیں پا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ حنفی کے کسی بھی مسئلے پر بات کرنی ہو تو میں بات کرنے تیار ہوں، ٹھیک ہے؟ جو بھی مسئلہ لے لو، لیکن بات فون پہ ہوگی تاکہ ریکارڈنگ ہو اور لوگوں کے سامنے تم جیسے جاہلوں کی اوقات اور ان کی حقیقت۔ سنا آپ نے، یہ محبوب صاحب بڑ بولے صاحب کہتے ہیں فون پر بات ہوگی، ریکارڈنگ میں ہوگی۔ اور اس چیلنج کے بعد جب ہم نے ان کو فون کیا، جو آپ ہماری گفتگو کا پارٹ 1 کیا کتاب و سنت کا نچوڑ ہے حنفی فقہ، میرے چینل اسٹوڈنٹ ندیم خان پر سن سکتے ہیں۔ تو وہاں سے محبوب صاحب کس طرح رائے فرار اختیار کیے ہیں، کس طرح ہیلے بہانے مارے ہیں، میں تبلیغ میں جماعت میں ہوں، مصروف ہوں، آپ مجھے لنک بھیجیے وغیرہ وغیرہ۔ اور فون پر فقہ حنفی کتاب و سنت کا نچوڑ ہے، ایک الفاظ بھی ثابت نہیں کر پائے اور صرف ہیلے و بہانے کرتے رہے۔ اور لنک مانگے تھے تو ہم نے ان کو لنک بھی دے دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے انہیں کہا میں 2 دن جماعت میں ہوں، تو ہم نے پیر اور منگل تک انتظار کیا۔ پھر پیر منگل کو ہم نے ان کو کال کیا، دوسرے نمبر سے بھی کیا، وہ فون نہیں اٹھائے۔ جبکہ آپ نے سنا تھا کہ وہ چیلنج کر رہے تھے کہ فون پر ریکارڈنگ میں مجھ سے بات کر لو، میں بات کرنے تیار ہوں، لیکن نہیں بات کر پائے، کیونکہ بات کرنے کے لائق کچھ ان کے پاس چیزیں ہے ہی نہیں، تو کیا بات کرتے۔ اب اس کے بعد انہوں نے نیا ہیلا مارا، واٹس ایپ پر آ گئے اور مولانا گمبن کے لنک بھیج دے دی، کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ندیم بھائی، وہ آپ نے جو ویڈیو بھیجی تو اوپن ہی نہیں ہو رہی ہے، اور ویسے بھی یہ اس کا جواب ہے، اس کے اندر مولانا نے اس کا جواب دیا ہے، اور آپ کو میں نے فون کیا، شاید یا آرام کر رہے ہوں گے یا سواری پہ ہوں گے، جو بھی ہوگا اس وجہ سے آپ نے نہیں اٹھایا، میں سمجھ گیا، خیال آ گیا کہ کسی مجبوریت ہوگی کوئی بھی، تو یہ اس کا جواب آپ اس میں ہی دیکھ لیں۔ دیکھا آپ نے، محبوب صاحب نے آڈیو میں تو یہ چیلنج کیا تھا کہ آپ ہمیں فون کریں، ہم آپ سے فون ریکارڈنگ میں گفتگو کریں گے، آپ کی کو چیلنج ہے، اور آپ سے بات کریں گے اور ثابت کریں گے، اور پھر آپ دیکھیں کیسے انہوں نے پلٹی ماری ہے، کیسے دوسری راہ اختیار کی ہے کہ لنک دیکھ لیجئے۔ یعنی محبوب صاحب نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، ہینڈس اپ کر دیا، دونوں ہاتھ اٹھا لیے اوپر کہ بھائی میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں فقہ حنفی کے دفاع میں فون پر یا واٹس ایپ پر ایک الفاظ سے بھی گفتگو کر سکوں۔ تو اب کیا کریں، انہوں نے مولانا گمبن کا لنک ڈال دیے۔ جب مولانا گمبن کو انہوں نے لنک ڈالے، اس کے جواب میں ہم نے 5 منٹ کی آڈیو بھیجے ان کو 2 دن پہلے، جواب دو، اس کا بھی جواب نہیں آیا تھا۔ اب مولانا گمبن کی جو ویڈیو آپ کے سامنے ہے، اس میں مولانا گمبن نے خوب ہیلے بہانے پیش کیے۔ مسئلہ یہ تھا کہ کسی کی نکسیر پھوٹ جائے نعوذ باللہ، تو اس کے علاج کے لیے سورہ فاتحہ کو نعوذ باللہ پیشاب سے لکھا جائے۔ استغفر اللہ، بولنے میں بھی ہم کو شرم تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ کیسے حنفی فقہ ہے جو بڑی جرت کے ساتھ ایسے مسائل لکھ دیتے ہیں۔ اب اس میں مولانا گمبن نے اسے کتاب و سنت کا نچوڑ ثابت کرنے کے لیے جو ہیلے بہانے اور تعویلات کی ہے، وہ محبوب صاحب کو معلوم ہونا چاہیے۔ میں نے 5 منٹ کی آڈیو میں یہ بات بتایا ہوں، سوال کیا ہوں، لیکن وہ میرے سے 1-2 دن میں کیا ہوا، واٹس ایپ پہ ڈیلیٹ ہو گئی، تو پلے نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن میں نے اس 5 منٹ کی آڈیو میں جو مطالبات کیا تھا، میں اسے پھر دہرا دیتا ہوں محبوب صاحب سے، کہ اگر حنفی فقہ کتاب و سنت کا نچوڑ اور مولانا گمبن نے جواب دیا ہے، تو محبوب صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو دین کے بنیادی اصول بھی نہیں معلوم کہ ہم تعویل بھی منہج سلف کے مطابق کرتے ہیں، اپنی من مرضی سے نہیں کرتے۔ تو یہاں پر مولانا گمبن نے ان باتوں کی نکسیر پھوٹ جائے تو اسے نعوذ باللہ پیشاب سے لکھا جائے کہ تعویل جو کی ہے وہ منہج سلف کے مطابق نہیں تھی۔ اس میں مولانا گمبن نے پہلی بات جو مسئلہ بیان کیا گیا حنفی فقہ میں، کہ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے تو وہ
کیا کرے اس کے علاج کے لیے خون یا پیشاب سے نعوذ باللہ سورہ فاتحہ لکھیا ہوا سے یقین ہو تو کہ شفا مل جائے گی تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو پہلی بات اس میں لو لفظ سے سوال تھا، اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے، جبکہ سری کتاب و سنت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لفظ سے بچو، لو لفظ سے بچو، کیونکہ شیطان کا کام یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی کتاب و سنت تو لو لفظ سے بچنے کی کوشش تاکید کر رہی ہے، حکم دے رہی ہے، اور حنفی فقہ تو اگر لفظ سے مسئلہ شروع کر رہی ہے، اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے تو یہ حنفی فقہ ہرگز کتاب و سنت کا نچوڑ نہیں ہو سکتا، اور یہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہوتا تو مولانا گمن کو اتنے پاپڑ بیلنے کی، ہیلے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور مولانا گمن نے اس میں کیا کیا ہیلے اور تعویلات کی ہے اور کس طرح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جسے سن کر سوائے قرآن مجید کی آیت کسی اور کیا یاد آتا ہے کہ ولا تلبس الحق بالباطل وتکتم الحق وانتم تعلمون، کہ حق و باطل کو خلط مت کرو حالانکہ تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے ایسا مت کرو۔ لیکن یہ کر رہے ہیں بیچارے، کیوں؟ کیونکہ حنفی فقہ کتاب سنت کا نچوڑ ان کو ثابت کرنا ہے۔ ابھی کس کو ثابت کرتے ہیں؟ جنہیں دین کی ABCD عقائد تک، اصول تک معلوم نہیں ہوتے، ان کے سامنے اس طرح چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیے مسئلہ کیا تھا کہ کسی کی نکسیر پھوٹ جائے نعوذ باللہ، تو کیا خون و پیشاب سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ لکھ کر علاج کیا جائے، اسے یقین ہو تو؟ نعوذ باللہ۔ اس کو قائے پہ قیاس کر لیے کہ قرآن میں بھی تو ہے، اگر کوئی مر رہا ہو بھوک سے تو وہ سور کھا سکتا ہے، خون پی سکتا ہے۔ تو بھائی قرآن میں جو بات ہے، یہ نوبت تو انسان پر، انسانی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پر آتی ہے اور آ سکتی ہے اور آئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصول قاعدہ بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اور ایسا ہوا بھی ہے کہ لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے حرام چیز کا استعمال کیا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور سن لیے کہ کبھی حرام چیز کے استعمال سے حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی، حرام ہی رہتی ہے، لیکن چونکہ وہاں حرام کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، بس اتنا ہے۔ تو یہاں پر تو مسئلہ کلیئر ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ کو نعوذ باللہ پیشاب سے لکھنا، دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ حرام چیز کو کھانے کے طور پہ استعمال کرنا، جانور کے طور پہ، جیسے خون، پیشاب یا شیر، مردار، سور، یہ ایک اس کا تعلق غذا سے ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بھوکا مر رہا ہو تو وہ تو کچرے میں سے بھی کھانا اٹھا کے کھا لیتا ہے، جو ہم پھینک دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس طرح کہ نکسیر پھوٹ جائے تو خون اور پیشاب سے نعوذ باللہ سورہ فاتحہ لکھی جائے اور اس کا علاج کیا جائے، یقین ہو تو بھائی ایسا یقین کہاں سے آیا؟ کہ کتاب و سنت نے کوئی ایسا واقعہ بتایا کہ اسے یقین تھا اس لیے اس نے نعوذ باللہ اللہ رسول کتاب و سنت کی ایسی توہین کی؟ بلکہ سورہ فاتحہ کو اس سے لکھنا پیشاب سے، یہ تو سری کتاب و سنت کی توہین کرنا ہے، بلکہ جادوگری ہے۔ جیسے مقلد لوگ ہوتے ہیں نا، یہ صوفی ہوتے ہیں، صوفی لوگ اصل میں یہ سب کرنی کرانی، جادو ٹونے اور ایسی بدعت و خرافات میں پڑے رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا جادو کرنے کے 8 اصول بیان کیے ہیں علم نے، اور اس میں سب سے خطرناک اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو خطرناک جادوگر ہوتا ہے، بڑا جادوگر ہوتا ہے، اسے کیا کرنا رہتا ہے؟ کتاب و سنت کو نعوذ باللہ جوتے بنا کر پہن کر باتھ روم میں بیٹھنا پڑتا ہے، تاکہ وہ شیاطین کو خوش کر سکے اور پھر شیاطین اس کی مدد کر سکے۔ یہ جادو کرنے کا 8واں طریقہ سب سے خطرناک ہے، اور ایسے بہت کم جادوگر ہوتے ہیں۔ چھوٹے موٹے جادوگر دوسرے عملیات کر لیتے ہیں، لیکن یہ عمل کوئی بڑا ہی جادوگر، بڑا ہی بدبخت سرکش کر سکتا ہے۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ نعوذ باللہ نکسیر پھوٹنے پر سورہ فاتحہ کو پیشاب سے لکھا جائے، استغفر اللہ، اور پھر اس کو یقین ہو کہ اس سے شفا ملے گی تو جائز بھی ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ ارے بھائی حرام کام حرام ہی رہتا ہے، وہ جائز کب ہوتا ہے؟ سور حرام ہے، اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہو اور اس نے کھا لیا ہو تو وہ تب بھی حرام ہی رہے گا، جائز نہیں ہوگا اس کے لیے۔ ہاں بس حرام چیز استعمال کرنے کی اس کو اجازت دے دی گئی ہے جان بچانے کے لیے۔ اب یہاں تو جان کا مسئلہ تھا، یہ نکسیر پھوٹ جانے میں کون سا جان کا مسئلہ ہے؟ جو نعوذ باللہ کتاب و سنت کی ایسی توہین، یعنی کتاب و سنت کے تعلق سے صاف و صریح کتاب اصول بیان نواقص اسلام میں کہ جس نے شریعت محمدی کے کسی حکم ثواب کا مذاق اڑایا تو اسی وقت دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کہ قرآن کو نعوذ باللہ
پیشاب سے سورہ فاتحہ کو پیشاب سے لکھا جائے، یہ تو آدمی کے اسی ٹائم دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی بات ہے. یہ تو انسان کے لیے اسی مطلب خطرناک قسم کی جادوگری ہے. تو مولانا گمن نے اس لنک میں خوب ہیلے بہانے تعویلات کی ہے، اور یہ تعویلات بھی منہج سلف کے خلاف ہے محبوب صاحب. اور نہ مولانا گمن اس کو ثابت کر پایا کتاب سنت کا نچوڑ، اور نہ آپ تا قیامت کر پائیں گے. آپ بے بس ہیں، اس لیے آپ ہمارے فون کال ریکارڈنگ میں بھی بات نہیں کر پائے، اور اب آپ واٹس ایپ پر بھی ہم سے بات نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہی ہم کو عوام کو دکھانا ہے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا باطل بھاگ گیا، باطل تھا ہی بھاگنے کے لیے. تو محبوب صاحب آپ باطل ہیں، اس لیے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اور مولانا گمن کے یہ ہیلے بہانے باطل تعویلات ہمیں پیش مت کیجیے. آپ کو مبارک ہو، کیونکہ جس طرح آپ کا دین مذہب اصول ہے، آپ کو انہی کی باتیں سمجھ میں آئے گی، لیکن یہ ساری باتیں کتاب و سنت کا نچوڑ ثابت نہیں کر پائی حنفیت کو. ہاں یہ باطل تعویلات ہے، یہ ثابت ہو گیا. تو اس طرح کے دھوکے فراڈ نہ کیا کرے، اللہ سے ڈرے. آپ کو مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ حنفی فقہ سے، جس میں اس طرح کی خرافاتیں بھری ہوئی ہے، بچے. اپنے آپ کو محفوظ رکھ، اپنے اہل کو محفوظ رکھے، اور ہمارے اس چیلنج کا جواب دے. ہم نے 5 منٹ کی آڈیو میں بھی آپ سے پوچھا تھا، پھر واپس پوچھا ہے. اگر اس میں کوئی پوائنٹ ہم سے چھوٹ گئے ہو تو آپ کے پاس 5 منٹ کی آڈیو ہے، اس میں آپ سن سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو فقہ حنفی کی خرافات سے بچنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.